مرض پر صبر کرنا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دو فرشتوں کو بھیجتا ہے تاکہ یہ دیکھیں کہ وہ عیادت کرنے والے کو کیا کہتا ہے۔ اگر عیادت کرنے والے کی آمد پر وہ اللہ کی حمد و تعریف کرتا ہے تو وہ دونوں فرشتے اس بات کو اللہ کے پاس اوپر لے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو سب کچھ جاننے والا ہے کہتا ہے، میں اپنے اس بندے کو وفات دینے کے بعد ضرور جنت میں داخل کر دوں گا۔ اگر میں نے اسے شفا دی تو اس کے گوشت کو اس سے بہتر گوشت سے اور خون کو اس سے بہتر خون سے بدل دوں گا اور اس کے گناہ معاف فرما دوں گا۔ یہ اس وقت ہے جب بندہ اپنی بیماری پر، پریشانی پر صبر کرے۔ اب صبر کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صبر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ درد ہو تو صرف زبان بند رکھو۔ یہ صبر کا مطلب ہرگز نہیں ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کسی طرح کی بھی تکلیف ہو، ہم اس تکلیف پر اپنے اللہ کی جانب سے دل میں کوئی غلط خیال نہ لائیں۔ یعنی دل کے اندر یہ پیدا نہ ہو کہ پتہ نہیں میں مصیبت میں کیوں گرفتار ہو گیا، میں تو اس لائق تھا ہی نہیں، میرا تو کوئی قصور بھی نہیں۔ بعض لوگ کہہ دیتے نہیں کہ پتہ نہیں ہم تو ایسی سالوں سے جو پریشانی نہیں چل رہا ہے۔ بہت سے لوگ آتے ہیں شکایت لے کر بیچارے، حالانکہ وہ پریشان کن ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں امام صاحب پتہ نہیں کیا اللہ کی مرضی ہے، کاروبار ہی نہیں چل رہا، جب بھی کوئی کام جوڑتے ہیں لوس ہی ہو جاتا ہے، ہم تو گھاٹے میں ہی چلے جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم وہ تھوڑی سی وہ کر رہے ہیں، وہ گلا شکوہ کر رہے ہیں اللہ کا کہ پتہ نہیں کیا مرضی ہے۔ یہ ایک طنز ہے اللہ کے اوپر، حالانکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے کہتے ہیں جب کبھی بولنا وقت پر بولنا، مدت و سوچنا مختصر بولنا۔ جب انسان زبان کھولے کسی چیز کے بارے میں تو سوچ کر بولے، اور بہت سوچ سمجھ کر زبان کھولے کہ میں بولنے کیا جا رہا ہوں۔ تو اس بیماری پر ہم صبر کریں، اپنی زبان پر کسی طرح کا گلہ شکوہ نہ لائیں، اور جب گلے شکوے والی بات آئے تو ذرا ہم تصور تو کر لیں، ہماری زندگی کے 50 سال گزر گئے، اور 50 سال گزرنے کے بعد 91 سال میں جو ہے ہمیں بیماری لگ گئی۔ 5 سے 10 سال 60 سال تک ہم نے بیماری میں گزار دیے، تو ہم وہ 10 سال پر تو ہماری نظر ہے جو 51 سال سے ہمیں بیماری لگی، ہم 50 سال کی عیش و آرام کی زندگی پر نظر کیوں نہیں ڈالتے؟ ہم ذرا ڈالیں، اس پر بھی تو نظر ڈال لیں کہ ہاں جو ہم نے 50 سال عیش و آرام کی اور اللہ کی تمام نعمتوں کا استعمال کیا ہے، اس پر ہم نظر نہیں ڈالتے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کو جب بیماری ہوئی تھی، اور تو انہوں نے بھی تو یہی بات کہی تھی کہ میں اپنے اللہ سے کیسے گلے شکوے کر دوں، میرے اللہ نے کیا مجھے وہ زندگی نہیں دی کہ جس کے اندر میرے پاس دولتیں بھی خوب تھیں، عیش و آرام کی زندگی تھی، بہترین ساز باز تھا، کہ میں اس زندگی کو کیوں یاد نہیں کرتا؟ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب کسی مصیبت میں پھنسیں، گرفتار ہو جائیں، تو اپنی عیش و آرام کی زندگی کو یاد کر لیں، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کریں گے کہ اللہ جس حال میں تو نے رکھا ہم اسی حال میں راضی ہیں، تیرا شکر ہے، بیماری تو نے دی ختم بھی تو کر دے گا۔ ایسا تو ہے نہیں میں بیٹھ کر گلے شکوے کرتا رہوں، اس کی تسبیح پڑھتا رہوں، ہر جو شخص آئے میری عیادت کے لیے اور میں اسے اپنی رام کتھا جو پوری سنانی شروع کر دوں، تو کبھی بھی اس سے بیماریاں دور نہیں ہوتی۔ بیماریاں تو اسی وقت دور ہوتی ہیں کہ میں جو بھی میری عیادت کے لیے آئے، میں اس سے دل کی بشاشت کے ساتھ کہوں اللہ کا فضل ہے، بالکل ٹھیک ہوں، جس حال میں بھی اللہ رکھے میں راضی ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، اسی نے بیماری دی وہ یہ ختم کر دے گا۔ اور پھر تنہائی میں اپنے اللہ سے ہم روئیں کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میرے گھر میں میرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، میں گھر کا ذمہ دار بھی ہوں، اگر میں گھر کے اخراجات کو نہیں کروں گا کون اور دے گا؟ جب یہ ٹکڑا ہم تنہائی میں اپنے اللہ سے کہیں گے تو پھر اللہ کو رحم آتا ہے۔ اب ہم اللہ سے تو کہتے نہیں، اللہ کی مخلوق سے کہتے ہیں، تو اللہ سن کیسے لے گا؟ اللہ کو تو اور غصہ آئے گا کہ میرے دربار میں کبھی نہیں آتے، ایرا غیرہ تو خیرہ سے کہتے پھرتے ہو، تو اللہ کو غصہ آتا ہے، پھر بیماریاں ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔